آج کا یہ ہمارا موضوع جنازہ لے کر چلنے سے متعلق ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو 2 قیرات اجر ملتا ہے، اور صرف جو نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی اگر کام ہے اور وہ چلا جاتا ہے، قبرستان تک نہیں جاتا، تو اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ احد پہاڑ کے برابر ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت طویل مسافت پر پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے، تو اس سے اجر کی زیادتی بیان کرنا مقصود ہے۔ تو کبھی بھی موقع میسر آئے تو نماز جنازہ پڑھ لیا کریں اور اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر قبرستان جانے کا موقع میسر ہو، وقت ہو، تو قبرستان تک جا کر اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو یہ اجر بھی ہے، اور دوسرا یہ آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور رجوع کرنے کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی اور جو خطائیں سرزد ہو چکی ہیں اس کی معافی اور توبہ کے سلسلے میں بھی انتہائی فائدہ مند اور معاون ہے۔ معلوم نہیں ہمیں ہمارا کتنا وقت باقی ہے، اس لیے ان چیزوں سے وابستہ اور قبرستان خاص کر جانا جو ہے وہ موت کی یاد دلاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ عرض کیا گیا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ تو موت کی یاد جو ہے وہ مفید ہے۔ بہرحال جنازہ لے کر چلنے کے سلسلے میں شریعت جو رہنمائی کرتی ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ جو اٹھایا جائے گا اس کو 4 افراد اٹھائیں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ 4 افراد سے اگر کم اٹھاتے ہیں اور بلا وجہ اٹھاتے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور کوئی ریزن ہے، وجہ ہے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی جیسے راستہ کم ہے، گلی تنگ ہے، اس میں 4 افراد اٹھا کے نہیں چل سکتے ہیں تو ایک آدمی آگے سے اٹھا لے گا، ایک پیچھے سے اٹھا لے گا۔ تو یہاں اگرچہ 2 افراد اٹھا رہے ہیں لیکن ایک ریزن موجود ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس طرح سے اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ اور اس کا اٹھا کر لے کر چلنے کا سنت طریقہ یہ ہے، اٹھانے والا جو ہے پہلے اپنے سیدھے کندھے پر جنازے کا پایا رکھے اور آگے کی طرف آ جائے، اور اپنے سیدھے کندھے پر رکھے، اس کے بعد تھوڑا چلے 10 قدم تک، پھر سیدھے کندھے پر پیچھے کی جانب آ جائے اور اسی طرح سے چلے 10 قدم تک، پھر الٹی جانب آ جائے آگے اور اپنے الٹے کندھے پر اس کا پایا رکھے اور اسی طرح 10 قدم رکھے، اور پھر اسی الٹی جانب جو ہے وہ یہ پیچھے آ جائے اور الٹے ہاتھ پر الٹے کندھے پر اس کو اٹھائے اور 10 قدم چلے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے، اس ترتیب سے کہ پہلے آگے کی طرف اپنے سیدھے کندھے پر رکھے، پھر پیچھے کی طرف سیدھے کندھے پر، پھر آگے چلا جائے گھوم کر اور الٹے کندھے پر آگے کی طرف، اور پھر الٹے کندھے پر پیچھے کی طرف سے اٹھائے۔ یہ اٹھانے کا سنت طریقہ ہے، اور مکمل پوری سنت یہ ہے کہ ہر بار 10 قدم چلے۔ تو اگر اس کو موقع میسر ہو، افراد کم ہو، ہجوم نہ ہو، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ موقع ملے تو اس فضیلت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنازہ اٹھا کر 40 قدم چلا تو اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ویسے عام حالات میں گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، دوسرا حج وغیرہ سے یہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس میں انسان کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا معلوم کہ اگر یہ گناہ باقی رہتے تو کیا سزا ملتی اور کس صورتحال سے گزرنا پڑتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، انعام کی بات ہے، لہٰذا یہ پورا سنت طریقہ اس طرح سے ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ زیادہ چلنے ہی نہیں دیتے، بلکہ لائن لگی ہوتی ہے، فوراً آپ 1-2 قدم چلے اور اس نے دوسرے نے لے لیا تو کوئی بات نہیں، اس میں زیادہ جھگڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ موقع میسر ہے تو ایسا کر لیں، نہیں ہے تو بس اس سنت کو ادا کر لیا جائے۔ اور جو پہل اٹھائیں گے ظاہر ہے اس میں تو ایک ہی آدمی جو ہے آگے کی طرف اپنے سیدھے کندھے پر رکھے گا، باقی دیگر اطراف سے شروع کرنے والے ظاہر ہے کہ وہ اس ترتیب سے تو ابتدا نہیں کریں گے، لیکن وہ بس اٹھاتے وقت جو ہے وہ دوسری ترتیب ہوگی 3 لوگوں کی، لیکن پھر جیسے ہی آگے چلے گا دوسرے لے لیں گے تو پھر وہ چھوڑ کر سیدھی طرف آ جائے اور اس طرح سے یہ سنت کو پورا کر سکتا ہے اور فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ انتقال کر جائے، اس سے تھوڑا سا اس سے بڑا ہو تو اس کو گود میں اٹھا کر چلا جا سکتا ہے، اس کو پھر اس طرح سے ڈولی میں لے جا کر اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنا وزن بھی نہیں ہوتا کہ 4 افراد کی ضرورت پیش آئے، لہٰذا
اور نہ اتنی لمبائی ہوتی ہے، اور پھر بڑا آدمی ہو تو اس کو اٹھایا کیسے جا سکتا ہے، تو اس کے لیے تو بہرحال اگر کم وزن کا بھی ہے تب بھی ڈھولی ہی چاہیے. یہ شیر خوار بچہ وغیرہ یا چھوٹا بچہ، اس کو گود میں اٹھایا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ گود بدلتے رہیں، تھوڑی دیر اس نے اٹھا لیا، تھوڑی دیر کسی اور نے اٹھا لیا، تو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. تو جنازہ اٹھانے اور جنازہ لے کر چلنے کے سلسلے میں یہ سنت طریقہ ہمیں یاد ہو تو ہم اس فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت